السلام امام نے یہ خط لکھا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے، عرش الہی کا سایہ ہے، اور اس سایہ کے نیچے ہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لا یسکنہ، اس میں کوئی سکونت اختیار نہیں کر سکتا، الا من، مگر وہ کھڑا ہوگا جو دوسرے مومن بھائی پہ احسان کرے گا۔ عرش الہی کا سایہ اس کے سر پہ ہے۔ ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی سن لو، سلوات پڑھ جاؤں ذرا۔ فرمایا ایما مومن منع شیئا وهو یقدر علیہ او من غیرہ، کوئی مومن جب دوسرے مومن کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا حالانکہ کرنے پہ قادر تھا، وهو یقدر علی ذلک، وہ کام کرنے پہ قادر تھا لیکن نہیں کرتا، خود قادر تھا وہ من غیر ہی، جو مولانا صاحب کو کہہ کے وہ کام کروا سکتا تھا لیکن نہیں کروایا۔ صادق آل محمد فرماتے اقامہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کی ذات میدان محشر میں اس مومن کو کھڑا کرے گی، حالت کیا ہوگی؟ مسودًا وجہہ، چہرہ سیاہ ہوگا، مزرقۃ عینا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، مغلولۃ یدا الی عنقہ، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور یقال ھذا الخائن الذی خان اللہ ورسولہ ثم یؤمر بہ الی النار، ایک اعلان ہوگا کہ یہ ہے خائن، تھا مومن، اب نئی مومن کا کام کیا، ٹائٹل ہی بدل گیا، عنوان ہی بدل گیا، اعلان ہوگا ھذا الخائن، یہ خائن ہے، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اس نے رسول اللہ سے بھی خیانت کی ہے، پھر حکم ہوگا پکڑو پھینکو جہنم۔ مومن کا ایک مقام ہے، مومن کا ایک حق ہے، جتنی طاقت ہے انجام دو، اس سے بڑی نیکی میں نے نہیں دیکھی۔ مومن کی خدمت، مومن کا کام، اس سے بڑی نیکی میں نے نہیں دیکھی، یقین کرو میرے بھائی اور بزرگوں۔ تو یہاں بھی امام نے فرمایا عرش الہی کا سایہ ہے، اس سایہ کے نیچے کھڑا کون ہوگا؟ جس نے دوسرے مومن بھائی پہ احسان کیا، یا مومن کو کسی مصیبت سے نکالا، نفس عنہ قربتاً، قربہ اس کا فرش کے ساتھ ہے کہ جس کو مصیبت سے سانس دلوایا، بیچارہ پھنسا ہوا تھا نا، سانس نہیں لے رہا تھا، اس نے مصیبت کو ہٹا دیا، او ادخل فی قلبہ سرورا، یا مومن بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کیا، جو 3 کاموں میں سے ایک کام کر لے میدان معاشر میں عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو۔ اور آخر میں لکھا ھذا اخوک، یہ جو خط لے کے آ رہا ہے یہی تیرا بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں، ایمانی بھائی، نسبی رشتے نہیں، ایمانی۔ صلوات پڑھنے آپ ذرا۔ مومن نے خط لیا، شہر رائے پہنچا، دروازے پہ تک الباب کیا، امام کا ایلچی آیا ہوں، تاریخ میں ہے اس نے جوتے نہیں پہنے گورنر نے، دوڑتا ہوا ہے، خط لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، کھولا، یہ عبارت گھر لے گیا، اپنے پاس بٹھایا، اس کے بعد وہ دفتر نکالا نا جس میں ساری تفصیل ٹیکس کی موجود تھی، اپنی طرف سے ٹیکس جمع کرا کے اس کے آگے لکھ دیا، اس مومن نے اپنا سارا ٹیکس ادا کر دیا، اور پھر سارا سامان لیا اور اپنے گھر کے صحن میں رکھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا اپنے لیے رکھا، آدھا اس مومن کو دیا، وہ جو امام کا خط لے کے آیا تھا اس کو دیا، اور دے بھی رہا تھا، کہتا تھا بتا میں نے تجھے راضی کیا، میں نے تجھے خوش کیا ہے۔ یقین کرو یہ بندہ کہتا ہے اس محسن کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جا کے اس کی نیابت میں حج کروں، جس نے اتنا احسان کیا ہے۔ تو کہا حج کی خاطر میں گیا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، امام علیہ السلام نے فرمایا بتا وہ جو خط لے گیا تھا اس مومن کا رویہ تیرے ساتھ کیا تھا؟ میں نے ساری تفصیل بیان کی،
امام نے پوچھ لیا بتاؤ تجھے مال دیتے وقت کہتا کیا تھا؟ میں نے عرض کی مولا کو یہی کہتا تھا بتا میں نے تجھے راضی کیا۔ امام نے خوش ہو کے جملہ فرمایا واللہ اللہ کی قسم اس نے فقط تجھے راضی نہیں کیا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھی راضی کیا، اس نے علی ابن ابی طالب کو بھی راضی کیا، اس نے سید الانبیاء کو بھی راضی کیا، اس نے اپنے اللہ کو بھی راضی کیا۔ کون ہوتا ہے جب مومن کے کام ہوتا ہے؟ اس سے میرے بھائیوں تمہارا اور میرا فرض بنتا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ بدبخت ہارون علیہ وآلہ خدا اس پہ لعنت کرے آتا ہے نا حج کر کے واپس مدینہ متکبرانہ انداز میں کہتا ہے السلام علیکم یا ابن عم، سید الانبیاء کی زری کی طرف رخ کر کے کہتا ہے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام۔ بتانا چاہتا تھا کہ بڑا رشتہ ہے ہمارا نا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پاس کھڑے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ یا جدہ یا ابدا، اللہ کے رسول میرے بابا میرے نانا میرا بھی سلام ہے۔ اس سلام سے جل گیا کیا فرق ہے؟ آپ بھی رشتہ دار ہیں ہم بھی رشتہ دار ہیں، میں نے ابن عم کہا ہے آپ نے یا ابدا کہا ہے، فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا بڑا فرق ہے۔ دلیل حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتا اگر میرا نانا قبر سے باہر آ جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، توجہ کرنا، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دے گا؟ نبی کو بیٹی کا رشتہ دے گا؟ تو میں فخر کروں گا کہ سید الانبیاء مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگے، اس سے بڑا میرے لیے فخر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہی تو فرق ہے، نانا تجھ سے مانگ بھی سکتا ہے بیٹی کا رشتہ، تو دے بھی سکتا ہے، میں وہ ہوں جس سے نہ مانگ سکتا ہے نہ میں دے سکتا۔ یہ فرق ہوتا ہے اہل بیت۔ لیکن وہیں سے قید کیا، رخ کیا رسول اعظم کی طرف، یا رسول اللہ موسیٰ کاظم علیہ اللہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے میں ان کو زندان میں ڈال رہا ہوں، مجھے معاف کر۔ ہمیں جو تاریخ بتاتی ہے نا امام اس وقت نماز نوافل میں مصروف تھے، فوج کو جب آرڈر دیا نا بدبختوں میں حالت نماز میں گرفتار کیا۔ امام کی زبان پہ ایک جملہ ہے یا رسول اللہ الیک اشکو، نانا میں تیری ہی خدمت میں اپیل کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ 2 معمل تیار کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف اور ایک کوفہ کی طرف، بغداد کی طرف۔ امام علیہ السلام اس محمل میں تھے جو بصرہ کی طرف گیا۔ عیسیٰ بن جعفر کے ہم پورا سال امام علیہ السلام زندان میں رہے، خط لکھتا ہے کہ اس کو زہر دے کے شہید کر دے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میری طاقت نہیں، جب سے آیا ہے سوائے عبادت کے کچھ کرنا چاہیے، اس کے بے گناہ خون میں میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا، اگر تو لے جا نہیں لے گا تو میں تو اس کو آزاد کر دوں گا۔ وہاں سے میرے بھائیوں اور بزرگوں فضل ابن ربیع کی زندان میں، فضل ابن ربیع کو بھی کہا گیا، اس نے بھی یہ ظلم نہیں کیا، بالآخر سندھی بن شاہد کے زندان میں۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی زندان اتنا تنگ امام علیہ السلام قیام کی حالت میں بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لوگوں کی حالت میں حالت یہ تھی میرے بھائیوں اور بزرگوں اس زندان میں۔ لیکن کسی نے پوچھ لیا تھا مولا سنا ہے آپ بصرہ میں جب زندان میں تھے نا تو آپ کا وہ زندان بڑا وسیع تھا اور یہاں تو بڑا تنگ ہے، تکلیف کہاں زیادہ ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا مجھے یہاں تو میرے بدن کو تکلیف ہوئی ہے، بصرہ میں میری روح کو تکلیف ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے گھر تو بڑا وسیع تھا لیکن ہم سائیکی میں گانا بجانے والوں کا گھر تھا، ہمیشہ گانے بجاتے تھے، موسیٰ کاظم کو تکلیف ہوتی تھی، ہم بدن کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، روح کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ اذیت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ سندھی بن شاہد نے بدبخت زندان کے اندر امام علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ 23 تو زہر ملا نا میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج 25 ہے، اندازہ لگاؤ 3 دن ہو گئے ہیں تڑپ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں
کہ جس کو زہر ملتا ہے نا اس کو پیاس کی بھی بڑی شدت ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کھلی جگہ ہو اور جہاں وہ تڑپ ہو سکے۔ اور موسیٰ کاظم میں تیری مظلومیت پہ قربان، ہمیں کوئی پانی پلانے والا تھا، ہمیں کوئی زنجیر اتارنے والا تھا، ہمیں کوئی اتنی جگہ تھی اور جہاں کھلا تڑپ سکے۔ اے بہت بڑی مصیبت تھی مولا، لیکن اتنا عرض کروں گا مولا، تجھے تڑپتے ہوئے تیری بیٹیوں نے نہیں دیکھا، اور تیری